پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اردو کے کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں ہے جن میں نون کو نون کی بجائے میم پڑھا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ غلطی پڑھے لکھے لوگوں سے نہ ہوتی ہو، لیکن یہ بچوں سے بار بار یہ غلطی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس غلطی سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا الفاظ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اپنی اسکرین پر نظر رکھیں۔ یہ پہلا الفاظ ہے انبار۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں الف، نون، بے الف با اور رے ہے۔ اس میں جب اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے تو لفظ انبار پڑھا جاتا ہے، یعنی اس میں جو نون ہے، نون کو میم کی ساؤنڈ میں پڑھا جاتا ہے۔ اور انبار سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کا ڈھیر۔ اس کے علاوہ ہم انگریزی میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو لفظ ہمیں پائل ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ انبیاء ہے۔ انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے، اور اس کے لیے انگریزی میں ہمارے پاس لفظ پروفٹس ہے۔ اور انبیاء میں آپ غور کریں تو الف، نون، بے، یہ الف یا ہے، اور اس میں ہم نون کی جو آواز ہے اس کو نون کی بجائے میم پڑھتے ہیں، انبیاء۔ اسی طرح اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ امبرین ہے۔ امبرین یہ لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کا جو مفہوم ہے اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس سے مراد خوشبودار ہے۔ اس سے اگلا لفظ جو ہے ممبر ہے۔ ممبر سے مراد کوئی سٹیج ہے، کوئی چبوترا ہے، کوئی ایسی اونچی جگہ ہے جہاں پر ٹھہر کر کوئی تقریر کر سکتا ہو، کوئی بات کر سکتا ہو۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر بچے سمجھنا چاہیں، جو بوائز ہیں ظاہر ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں پہ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اس کو بھی ممبر کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے سنبل۔ سنبل جو ہے کسی لڑکی کا، فیمیل کا، کسی بچی کا نام ہو سکتا ہے۔ جی، لفظ ہے سنبھالنا۔ سنبھالنا میں جو نون ہے اس کی آواز میم کی آواز نکل رہی ہے، اور اس کو ہم جو ہے، میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، سنبھالنا۔ اس کا اگر انگریزی میں آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ہینڈل کرنا ہو جائے گا۔ اس سے جو اگلا لفظ ہے وہ لفظ ہے اچنبا۔ اچنبا جو لفظ ہے یہ سرپرائز کی میننگ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے ہم نون کی جو آواز ہے اس کو نون کی بجائے میم کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور اس کو ہم اچنبا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو اصل وجہ ہے کہ کیوں یہ نون کی بجائے میم کی آواز آ جاتی ہے، یہ اس میں کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ جہاں پر بھی نون اور بے ایک ساتھ آئیں گے تو اس میں جو نون کی آواز ہے وہ میم کی آواز میں بدل جائے گی۔ آپ اس اصول کو باقی الفاظ پہ بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور لفظ رہ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لفظ آپ لوگوں کی ضرور سماعتوں سے گزرا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ وہ لفظ ہے استنبول۔ استنبول جو ہے اس میں الف، سین، تے، نون، بے، واو، لام ہے، لیکن اس میں آپ غور کریں کہ نون کی آواز کی بجائے ہم جو ہے اس کو میم کی آواز سے بدل رہے ہیں، یعنی استنبول جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نون کی آواز میم کی آواز میں بدل رہی ہے۔ اور استنبول کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ استنبول جو ہے یہ اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، اور یہ اس وقت ترکی میں واقع ہے۔ اور اس سے زیادہ ایک خاص بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ دو بر اعظموں کو آپس میں ملانے والا شہر ہے، یعنی مشرق اور مغرب کو یہی شہر ملاتا ہے۔ تو یہ جو شہر ہے یہ ایشیا اور یورپ کو ملا رہا ہے، اس حوالے سے بھی اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔